بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو تمام عزتوں، تمام شہرتوں، تمام دولتوں اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی تھا، کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ یہ جب کبھی آپ مجھے یہ جملہ بولتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ نے مجھے عزتیں دیں تو میں خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ ایک دن میں سو رہا تھا اور نیند اس طرح تھی کہ میں کوئی 80% سویا ہوا تھا اور 20% جاگ رہا تھا، تو مجھے آواز آئی اور تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں بڑبڑایا اسی نیند کے عالم میں، بے شک آواز اس سے زیادہ درست ہوئی۔ تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں پھر بڑبڑایا، میں نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ آواز اس سے بھی زیادہ درست ہوئی۔ تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آس پاس کوئی نہیں تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے آس پاس کوئی تھا۔ مجھے لگا آج کچھ بڑا بول دیا ہے، شاید بڑا نمازی نہیں ہوں۔ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور جانے بغیر کہ کیا بولا تھا معافی مانگی۔ تو جب بھی آپ یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے یا آپ کو عزتیں دی ہیں تو ڈر جائیے، یہ مت کہیے، کہیے اللہ نے ہمیں ذلتوں سے بچا لیا ہے۔ ڈسکا والوں کو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں، کوئی میرا دل چیر کر آپ کو بتائے کہ حجاز مقدس کی مٹی کے بعد میں ڈسکا کی مٹی کا احترام کرتا ہوں۔ آج میں کسی کے کہنے پر نہیں آیا، میں ڈسکا کی وجہ سے ڈسکا آیا ہوں۔ مجھے سگریٹ دے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے، میں سگریٹ پیتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اب سے بات ہوتی رہے۔ یہاں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈسکے سے میرا تعلق کیا ہے۔ میں پڑھے لکھوں کے شہر لاہور میں پیدا ہوا اور ڈسکا کے ان پڑھوں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ لاہور کے پاس یہ فیض ہے کہ اس نے خلیل الرحمن قمر کو جنم دیا تھا۔ ڈسکا پر یہ مہربانی ہے کہ اس نے خلیل الرحمن قمر کی تربیت کی تھی۔ ابھی جب میں اترا تو مجھے کسی ہوٹل میں لے جایا گیا جہاں مجھے کھانا کھلایا گیا، تو میں نے پوچھا یار اچھا ہوٹل تھا، یہیں پہ پروگرام کر لیتے۔ تو واپس آ کے مجھے ایک شخص نے یہاں کان میں بتایا کہ خلیل صاحب یہ ہوٹل یا یہ جگہ ٹھیک اس جگہ پر ہے جہاں سے ڈسکا سے 2 سڑکیں جاتی ہیں، ایک کوئیں کی وایا سیالکوٹ اور ایک وایا سمبڑیال۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے خلیل الرحمن قمر سائیکل پر بیٹھ کر 20 کلومیٹر دور جایا کرتا۔ وہ 20 کلومیٹر نہ آپ اس کی ماہیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی اساس کا۔ وہ سائیکل پر چلتے ہوئے میرے پیر وہ تربیت کر رہے تھے خلیل الرحمن قمر کی۔ وہ سکھا رہے تھے محبتیں چیز کیا ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں آج کی یہ تقریر جو ہے
وہ فل فور جب یہ اپلوڈ ہوگی تو میری بیوی دیکھے گی اور میرے ساتھ جو سلوک کرے گی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اس سے عاجزانہ معافی کے ساتھ آپ لوگوں نے بڑی غلطی کی، مجھے ڈسکا بلا لیا ہے. میں ڈرتا تھا ڈسکا آتے ہوئے، ایک دو بار گزرا ہوں تو بس ایسے ہی گزرا ہوں. میں جب سے آیا ہوں پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئے. یہاں سے کچھ فاصلے پر آدم کے ہے. مجھے کوئی ڈسکے کے رستے بتا رہا تھا، ڈانٹا میں نے اس کو، ڈاکٹر ہے. میں نے کہا بس کرو یار، اے تے ہن تھوڑیاں سڑکاں بن گئی ہیں، ورنہ میریاں تے اکھاں تے پٹیاں بند ہو تے میں ڈسکے تک جان دے ٹوئے یاد. آدم کے سے 2 میل دور ہے میری نانی کا گاؤں پاڑوں پنڈی. وہ ہے میری یونیورسٹی، وہاں پڑھا ہے خلیل الرحمن قمر، اور اس کی مٹی کا ایک ایک ذرہ ایچسونین جیسی بڑی عمارتوں سے بڑا ہے. وہاں میرے ساتھ 12 ٹینی کھیلتے ہوئے میرے بزرگ وہ تھے میرے پروفیسر اور استاد. وہ جو باتیں کیا کرتے تھے میں غور سے سنا کرتا تھا. ان باتوں نے ترتیب دینا شروع کیا مجھے، اور پھر لا کر وہاں کھڑا کر دیا جہاں آپ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ مجھے عزت مل گئی. اس تربیت نے مجھے سکھایا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں کہ اللہ تو مجھے ذلتوں سے بچائے رکھنا. اس سے کچھ فاصلے پر جام کے چیمہ ہے. وہاں میرے ماموں رہا کرتے تھے. میرے سگے ماموں نہیں تھے وہ، وہیں ان کے گھر میں بیایا گیا. اور اللہ کرے لوگ ان کی طرح ہوں، جب میں اچھا آدمی لکھتا ہوں تو اپنے ماموں کو لکھتا ہوں. میری نگاہ بار بار، میں نے ان کو منع کیا کہ دروازہ بند کر دیجئے، میں ڈرتا ہوں یہاں سے گزرتے ہوئے ٹریفک کو دیکھ کر. یہی وہ رستے ہیں جہاں سے میں آیا جایا کرتا تھا، اور روز آتا تھا میں یہاں ڈسکا، یاد رکھیے گا، اور روز یہاں سے ذلیل ہو کر واپس جاتا تھا. ان کو بھی سلام جو مجھے ذلیل کیا کرتے تھے. وہ چلے گئے، ڈسکا باقی رہ گیا. محبتیں باقی رہ گئیں. انہوں نے سب کو مار ڈالا، ان سے محبت نہیں مری. بہت لکھا میں نے، اور یہ بھی نہ کہا کیجیے کہ کیا لکھتا ہے خلیل الرحمن قمر. اللہ کے واسطے کہا کیجیے کیا دیتا ہے وہ خلیل الرحمن قمر کو. میں کہاں ہوں رائٹر، اللہ کی قسم منشی ہوں اس کا. وہ دیتا ہے، میں قلم سے لکھ دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، وہ نظم جس پر میری بیگم نے بڑی بے عزتی کی تھی میری، میں 3 لکس ایوارڈ لے رہا تھا، وہاں پڑھی میں نے. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر، آج اس نظم کے معنی سمجھ آ جائیں گے آپ کو. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر،
کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میری شہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھاری ہوں. میں بزنس مین ہوں جانم، میں چھوٹا سا بیوپاری ہوں. میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے، وہ تیرے غم کا سودا ہے. تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں. تیری چاہت، تیری آنکھیں، تیرے آنسو، تیری چاہت، تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں. وہی تو میں نے بیچے ہیں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں. ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں. تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کمایا ہے. نئی گاڑی خریدی ہے، نیا بنگلہ بنایا ہے. مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے، مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے. میں بزنس مین ہوں جانم، میں بزنس مین ہوں جانم. ڈسکا سے جو سڑک سنبڑیال جا رہی ہے، مجھے یاد ہے جو میرے ہم عمر ہیں وہ جانتے ہوں گے، ان دنوں یہاں لاریاں چلتی تھیں اور بسوں کو ہم غور سے دیکھا کرتے تھے. وہ نئی نئی ایجاد تھی شاید ہمارے لیے. سب سے پھس پھسی اور گھٹیا بسیں وایا سنبڑیال سیالکوٹ جایا کرتی تھی. ایسے کیا مجھے کوئی چیلنج کرے گا اس بارے میں؟ دن میں کبھی آ جاتے میں اور ایک شخص جو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. کبھی میں نے دوست کی ڈیفینیشن لکھی اس سے پہلے کہ میں اس کا نام لوں. میں نے لکھا کہ میں ایک ہی وقت میں خدا اور دوست کو ڈھونڈنے نکلا. سوچا خدا اگر پہلے مل گیا تو اس کے ساتھ مل کر دوست کو ڈھونڈوں گا. ہوا یہ کہ دوست پہلے مل گیا اور خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ کی قسم میری اس ڈیفینیشن پر آج تک ایک دوست پورا اترا. بھکڑوال کا رہنے والا ڈاکٹر مقصود. اللہ اس کو جنتوں میں گھر دے. 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں وہ چلا گیا دنیا سے. اور مجھے یاد ہے میں جب اس کے جنازے پر کھڑا تھا تو میری منتیں کی جا رہی تھی اس کا منہ دیکھ لو. اور میں نے کہا چل رہے اس کا مرے ہوئے کا منہ نہیں دیکھوں گا. اس کو اگلی بار بھی جب ملوں گا تو وہاں حشاش بشاش ملے گا انشاءاللہ. یہاں وہ جو صدقے تمہارے کا پیریڈ ہے وہ 4 سے 5 مہینے پر محیط ہے اور زیادہ وقت سردیوں کا ہے. تو یہاں پر سائیکل رکھ کے ہم پہنچا کرتے تھے. ڈاکٹر مقصود میرے ساتھ ہوا کرتا تھا اور سردی، وہ بلا کی سردی میں اتر کر 3 کنوں کے جوس کے گلاس پیا کرتا تھا. کیونکہ یہاں سے
وہاں تک جانے کا سفر میں نے سائیکل چلانی ہوتی تھی، کیونکہ واپسی پر مجھ سے آیا نہیں جاتا تھا۔ تو پھر میں اس برق رفتاری سے سائیکل چلاتا ہوا اس منزل ناتمام تک پہنچتا تھا، جہاں اگلے 15-20 منٹ میں ذلت اور رسوائی کے بعد ہم واپس لوٹ آیا کرتے تھے۔ یہ یادوں کی بھی ایک پھوڑی ہوتی ہے، آج میں اس پھوڑی پر آیا ہوا ہوں، تو اس احترام میں خاموش رہیے۔ میں جانتا ہوں میں اپنے آپ کو بولنے سے روک نہیں پاؤں گا، اور میری بیگم میری بےعزتی سے مجھے روک نہیں پائے گی، لیکن آج شہادت کا وقت ہے خلیل الرحمن کا۔ وہ کیا تھا علامہ صاحب کا شعر، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج اس کے مطالب سمجھ آ رہے ہیں مجھے۔ پانو پنڈی میں میری نانی تھی، میری سہیلی۔ اللہ جانتا ہے نہ لڑکیوں کی ایسی کوئی سہیلی ہوئی ہے، نہ کسی مرد کی کوئی ایسی سہیلی ہوئی ہے۔ وہ مجھے کھیلو کہہ کے پکارا کرتی تھی۔ میرے ماموں مجھے گوگی پتر کہتے تھے۔ ڈسکا کی فضاؤں میں یہ آوازیں آج بھی گونجتی ہوں گی، اور یہ مرتے دم تک گونجتی رہیں گی، میں آپ کو بتاؤں۔ اس سارے کھیل کے بعد وہ کھیل میری تربیت کا ایک لمبا وقت تھا، جو مجھے محبت کے معنی سکھا رہا تھا۔ وہیں مجھے معلوم پڑا کہ محبت بزدلوں کا، رونے والوں کا نام نہیں ہے۔ محبت تو طاقت دیتی ہے آپ کو، اور محبت کے ساتھ یہ لفظ جوڑنا کہ یہ کامیاب ہو گئی یا ناکام ہو گئی، گھٹیا لوگوں کا کام ہے۔ محبت جب ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو میں وہ کامیاب آدمی ہوں۔ اگر میری کامیابی کبھی مجھے لکھنا پڑے تو صرف یہ لکھوں گا کہ میں وہ شخص ہوں جو محبت میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے طاقت حاصل کی اس سے۔ اس طاقت نے پرورش کی ایک غریب بچے کی، اور اس کو خلیل الرحمن سے خلیل الرحمن قمر بنا گئی۔ مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر، خصوصاً برائلر کھانے والی اپنی نئی نسل کے اوپر۔ میں برائلر اس لیے بار بار چیختا ہوں کہ کسی دن آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہمارے بڑے مشہور ایڈوکیٹ ہیں صدیق صاحب، کہ اظہر صدیق صاحب، انہوں نے مجھے ایک دن کہا، اس پر بات چھڑ پڑی، تو مجھے کہتے ہیں خلیل صاحب میرے ابا جی کہندے نے جنہاں کو آپ ہی نہیں ٹوریا جاتا انہوں نے تانوں کی ٹورنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے میرے وقتوں میں، اور آپ جو میرے ہم عمر ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، کبھی کبھار ہمیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں محلے میں ایک ہجڑا آیا ہے، اور ہم بچے بھاگم بھاگ اس کو دیکھنے جاتے تھے۔ اب ہم بھاگم بھاگ دیکھنے جاتے ہیں کہ فلاں محلے میں ایک مرد ہے۔ ورنہ ماروی سرمت کا سر کچلنے کے لیے اکیلے مجھے نہ نکلنا پڑتا۔
محبت ہو جائے اور سچ مچ وہ محبت ہی ہو تو خدا کا شکر ادا کیجیے. یہ محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. ہر کام کا نام محبت نہ رکھتے ہو. محبت جب میں کہتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا. دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا. تو یہ لکھتے ہوئے جب میں نے محبت کا لفظ اس میں رکھا تھا تو سوچا تھا کہ میم سے ہی محبت ہے اور میم سے ہی محمد ہے. اور وہ سر سے پا سراپا محبت تھی وہ ہستی. بدقسمتی سے ہم بے شرم ان کا نام لے کر لوگوں کو مارتے. کبھی بیٹھ کر سوچئے گا عالم ارواح میں میرے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جو سر سے پیر تک محبت اور سر تا پاس صرف معافی کے کچھ نہیں تھے. ہم نے رسالت کے ساتھ توہین کا لفظ لگا کے توہین کر دی ہے ان کی. میرا ہی نبی ہے جس کی توہین نہیں ہو سکتی. وہ ان کا بھی نبی ہے جو ان کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ وہ ان کا بھی نبی ہے جو ان کے بارے میں لغویات بکتے ہیں. وہ ان کے لیے بھی رحمت العالمین ہے. تو اس بات سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ یہ توہین آپ خود مت کیجیے. ابا کی بات نہ مانیں امی کی بات نہ مانیں توہین ہوتی ہے نا ان کی. تو بیٹھ کر شام کو سوچا کیجیے نبی کی کتنی باتیں مانی آج آپ. اس وقت نہیں لگتا کہ ہم سارے ان کی توہین کے مرتکب ہیں. ہم گنہگار لوگ ہیں. اللہ کے واسطے میرے نبی کا نام لے کر کسی کی جان مت لیجیے. میرا دین میرا نبی میری امت کی میرے نبی کی امت کی رسوائی ہوتی ہے. کچھ ثقیل ہوگی نا گفتگو نہیں میں تانوں لطیفہ بھی سنانا بچ. پانچ چھ چرسی بیٹھے سن نا تے پولیس دا چھاپا پی گیا. ایک میرے نال دا سی نس کے تے پولیس دے ڈالے چ بہ گیا. باقی نس کے انہوں نے پولیس والے پھڑ کے لے آئے تو میرے نال دا بیٹھا سی. تو ایک پولیس نے کہا تھا تینوں بڑی کالی ہوئے. کہندا بھاجی میں پچھلی بار بھی کھلو کے گیا سا. محبت پر میں پھر پلٹ کے اپنی باتوں میں آ جاؤں گا. لیکن کچھ باتیں میں اپنے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ نوجوان لوگ بلکہ سب نوجوان ہیں. ڈسکے کی مٹی کا کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہو سکتا. جن کے بارے میں ہم 1947 سے سن رہے ہیں کہ یہ قوم کا مستقبل ہے. دیکھو میں آج آپ لوگوں کو سمجھاؤں ہم جب کہتے ہیں نا کہ آپ مستقبل ہیں اصل میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ماضی اور حال میں ہم سے کچھ نہیں ہوا.
اللہ دی قسم نہیں ہویا. وہ جو مقدس ایوان ہے جس کا نام رکھا ہے، اس میں اتنے غیر مقدس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس قسم کا جمہوری نظام آپ کو دیا گیا ہے، اور جس طرح آپ نے بیوقوفیاں کی ہیں، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج آپ کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ یہ قوم دو کام کیے بغیر قیامت تک ترقی کے زینے پر قدم نہیں رکھے گی. پہلا، اس پر کلمہ پڑھوں تو آپ کو شاید زیادہ یقین آ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک آپ انگریزی کو دھکے دے کے یہاں سے نہیں نکالیں گے، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. کوئی بھی الو کا پٹھا آپ کو کہے کہ ہم اب ٹیک آف پوزیشن میں ہیں تو سمجھیے گا سفید جھوٹ بول رہا ہے. دنیا میں ایک ملک نہیں ہے جس نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں کام کیا ہو اور اس نے ترقی کر لی. دوسری بات، یہ جو رمضان ہوتا ہے نا، رمضان، اس میں روزے نہیں ہوتے، اس میں روزہ رکھنے کی ٹریننگ ہوتی ہے. روزہ شروع ہوتا ہے رمضان کے اگلے دن. یہ جب حرام کے بہت زیادہ پیسوں کو ٹھکرا کر آپ اگلے دن سارا وقت بھوک میں گزارتے ہیں، وہ ہوتا ہے روزہ. اور جب تک یاد رکھیے گا آپ ایک کوڑی حرام کی کما رہے ہیں، آپ قیامت تک اپنے رشتہ داروں کو بتاتے رہیں گے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہویا، مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ ایک بڑا ہی پاپولر جملہ ہے، کیونکہ ہم اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اللہ پر ڈال دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ دی مرضی. وہ پائی دی کوئی غلط مرضی نہیں جائے گی. وہ صرف اور صرف آپ کے کام آتا ہے، آپ کی بہبود اور بہتری کے لیے کچھ کرے گا، آپ کے لیے برا کچھ نہیں کرے گا. وہ برا ہم کرتے ہیں. اور حرام کمانے والا تو یہ سوچے ہی نہ کہ اس کے ساتھ برا کہاں کہاں اور کہاں کہاں نہیں ہوگا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں آج خواتین نہیں ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا. اور یہ بڑی ہی غلطی کی ہے آپ نے. ایسی محفل پتہ نہیں پھر کب سجے گی اور کب میں ان کو بتا پاؤں گا کہ مرد کے حلال پیسوں پر گزارا کرنے کا علم اٹھا لیجیے. مرد کرپشن میں نہیں جائے گا. ہمارے یہاں پاکستان میں چندہ اربن ایریاز کو چھوڑ کر اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی جو 95% آبادی ہے وہ 1 ویمن مین ہیں. یاد رکھیے گا. سوچ دے پاویں 10 دے بارے چ ہون پر اویلیبل انہوں نے ایک ہی ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہیں سے رونے کا وہ مقام شروع ہوتا ہے جب ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین آپ سے وہ باتیں منوا لیتی ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات، ابھی کوئی مجھ سے الجھ نہ جائے، اور میری دعا ہے کہ الجھے اور میں کسی دن جواب دوں اس کو. آپ نے آدھی زندگی ایک غلط نوشن کے اوپر گزاری ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے. خدا کی قسم، ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی، ماں بچے کو پالتی ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ پالتی ہے. وہ جو عورت آپ کے گھر آتی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جو آپ سے محبت کرتی، وہ کرتی آپ کی تربیت. میں اس کا ایک چھوٹا سا، میرے پاس 10,000 اللہ نے مجھے جواب دیے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا آسان جواب دے دوں.
اگر ماں بچوں کی تربیت کرتی تو اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی. تربیت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ سیکھنا چاہتے ہیں. پہلے 10 سال تو آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا. آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر، مار پیٹ کر، دھمکیاں دے کر کہ تمہیں جیب خرچ نہیں ملے گا یا تمہیں کھانا نہیں ملے گا وقت پر، آپ کو چلایا جاتا ہے. اگلے 4 سال تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو ایک حوالات بنا لیں اور 2 دن کے لیے اندر ڈھک دیں اور جا کے کھیل کود کریں آپ. تو یہ تربیت نہیں ہوتی. اگر ماں بچے کی تربیت کرتی ہے تو یاد رکھیے گا پھر جیلر بھی قیدی کی تربیت کرتا ہے. تربیت آپ وہاں سے حاصل کرتے ہیں جہاں آپ کتاب اٹھا کر جاتے ہیں. ماں کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں. وہ روک ٹوک کا نام آپ نے تربیت رکھ دیا ہوا ہے. وہ عورت جس سے آپ مبتلا عشق ہوتے ہیں، اور وہ بھی سچ مچ آپ سے مبتلا عشق ہوتی ہے، اور وہ بیوی، وہ نیک بیوی جو گھر لے کر آتے ہیں آپ، وہ کرتی ہے آپ کی تربیت. اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں میں بہترین کون سی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی. تو یہ میرا کہنا نہیں ہے، آپ اس سے سمجھ جائیے. نیک ماں کی بات نہیں کی انہوں نے نیک بیوی کی بات کی. انہوں نے دنیا کا پہلا رشتہ بھی ماں اور بچے کا نہیں تھا. تو آپ کو سمجھنا ہوگا، اس کی فضیلتوں کو جاننا ہوگا. میں اپنی ہی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. 1998 میں ایک وقت ایسا برا تھا کہ میرے بچے 35-36 گھنٹوں سے بھوکے تھے. میں پریشان تھا اور میرے پاس 50 کا ایک نوٹ تھا. اور تاش میں گیم ہوتی ہے بینک، کچھ لوگ جو کھیلتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، وہ پیسوں پر کھیلی جاتی ہے. وہ میں نے نئی سیکھی تھی. پریشانی کا وہ عالم تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پریشانی اس لیے تھی کہ میں نے کہیں ٹی وی پر بیٹھ کے جملہ بولا تھا کہ میں دنیا کا دیانتدار ترین آدمی ہوں، لیکن میں بھوک ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. میں ایورنیو اسٹوڈیو چلا گیا. کمرے میں بیٹھ کے تاش کی گڈیاں ہاتھ میں لے کر خود ہی اکیلا پھینٹ رہا تھا کہ اتنے میں بڑے ہی سورما قسم کے کھلاڑی آ گئے اور میں نے تاش کھیلنا شروع کر دی. 50 میری جیب میں تھے. احترام میں وہ پیسے جمع نہیں کرتے تھے ورنہ میری پول کھل گئی ہوتی. وہ بینک جو ہے، جن کو بینک آتا ہے، وہ 2200 روپے کا ہو گیا. اگر میں ہارتا ہوں تو مجھے 550-600 روپیہ دینا پڑتا جو میرے پاس نہیں تھا. اور میں جو سب سے نوزائیدہ بینک کھیلنے والا تھا، صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں بینک جیت جاؤں. ہوا بھی وہی، دعا قبول ہو گئی اور میں بینک جیت گیا. میں نے رستے میں 1 کلو گوشت لیا بکرے کا، ڈالڈے کا 5 کلو کا ڈبہ لیا، ایک میں نے توڑا لیا آٹے کا، چائے کی پتی کا ڈبہ لیا، اور بچا کے میرے پاس کچھ 700 سے 750 کے درمیان پیسے تھے. وہ لے کر میں گھر پہنچا. اس وقت میں 5 مرلے کے ایک پورشن میں رہتا تھا جس کا 5000 روپیہ کرایہ دیتا تھا اور وہ دینا مشکل ہو جاتا تھا. تو میری بیوی نے دروازہ کھولا. میرا بڑا مشہور ڈرامہ ہے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ اور لنڈا بازار، اس کا ڈائریکٹر میرے ساتھ تھا. وہ سامان اس نے اٹھایا ہوا تھا. تو میری بیوی نے مجھے دروازے پر روک لیا. کہتی کہاں سے لائے ہو یہ پیسے؟ میں ڈر گیا. میں نے کہا زندگی میں ایک حرام معاف کر دے. اس نے کہا نہیں خلیل الرحمن قمر، خدا کی قسم میرے بچے اگلی رات بھی بھوکے رہے. تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا برا،
تو میڈ ہوتی تھی ہمارے گھر میں، آتی تھی کام کرنے کے لیے. صبح وہ ساری چیزیں اور وہ 700 اور 750 کے درمیان جو پیسے تھے اس کو دیے گئے. اور خوش قسمتی کہ میرا ایک دوست ان دنوں مجھے 200 روپیہ روز کا دے کے جاتا تھا. وہ آ گیا اور اس نے مجھے 200 روپیہ دیا اور ہم نے اگلے دن کچھ کھایا پیا. ان باتوں کو غور سے سمجھیے گا. شاید جہاں اللہ نے آج مجھے پہنچایا ہے میں اس پر اتنا پرائیڈ نہیں لیتا جتنا اس دن بھوکا رہنے کا لیتا ہوں. اس دن میں نے رکھا تھا روزہ، اور وہ روزہ آج تک الحمدللہ مسلسل چل رہا ہے. میں ایک کم ترین آدمی یہاں تک پہنچا ہوں تو شاید کوئی اچھائی میرے اندر ہوگی جو میرا رب راضی ہے مجھ پر. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں اپنا گوشت بیچ کے کھلا سکتا ہوں اپنے بچوں کو، حرام کا ایک نوالا نہیں کھلا سکتا. دیکھو غور سے سنو یار میرے ملک کے مستقبل کے ممارو. ارسطو نے جب جمہوریت کو ڈیفائن کیا نا تو اگر اس نے 4 اس کی خوبیاں بتائیں تو 8 اس کی بدصورتیاں بتائی تھیں. اس گھٹیا نظام کو ایک کیپٹلسٹک اکانومی میں جمع کر کے ہمارے منہ پر تھوپ دیا گیا. آپ جو 1100 سال سے رعایا تھے، آپ کو کسی نے نہ بتایا کہ رعایا اور جمہور میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہاتھ اپنی ناف پر باندھ کر اپنے مالکوں کے سامنے کھڑے ہونے والے غلام تربیت یافتہ لوگ جو تھے ان کو اچانک اگست 1947 کی رات بتایا گیا کہ آج تم جمہور ہو گئے ہو. آپ جب جھوٹی تاریخیں پڑھ کے اس پہ بلیو کر لیں گے اور جستجو میں نہیں جائیں گے تو یہی حال ہوگا قوم کا، جس کے مضمرات سارے بھگت رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ رعایا سے جمہور نہیں بن رہے. جمہور کا ہاتھ اس کے لیڈر کے گریبان پر ہوتا ہے. آپ نے طے کر لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہے. کبھی بیٹھ کے دماغ نہ لڑایا، کبھی نہ سوچا کہ یا اللہ جو لکھیا ہے تو پھر کتاباں بھیجنے کی ضرورت سی. کدے حساب کرنے نہیں ساڈے نال، جو ہوندا پیا جس طرح تو لکھیا ہو ہی جا رہا ہے. تو جڑا مرڈر کرن ڈیا انہوں پھر میڈل پواؤ، انہیں وہی لکھیا ہے سکرپٹ دے مطابق، انہیں ایکٹ کر کے وہاتا تھا. انہوں جڑا ریپسٹ انہیں سزا کر ہی دے رہے ہو. یہ تھے وہ طریقے جو غلاموں کو ہانکنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے آپ کے بدقسمت مولوی کے تھرو. کم مولوی تھے ہماری قسمت میں آئے جنہوں نے آپ کو صحیح اسلام کی طرف ترغیب دی. خیر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یاد رکھیے گا، میری ان باتوں پر سوچیے گا، مانیے گا بھلے مت. اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر بھائی کس بات کی سزا اور کس بات کی جزا؟ نہ آپ سزا کے حقدار ہیں نہ جزا کے حقدار ہیں. یہ وہ طریقہ تھا جب جس سے ہماری قوم کو قناعت کے غلط معنی بتا کے ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا اور آپ کبھی رعایا سے جمہور کی طرف سفر نہ کر سکے. آنے والے وقتوں میں اگر آپ بھی رعایا ہی رہیں گے ہماری طرح، ایک 18ویں گریڈ کا افسر 20ویں گریڈ کے افسر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے گا
تو اللہ کی قسم آپ جتنی مرضی صبح دعائیں میسج پر بھیج لیجئے، اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا۔ دعائیں کام کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں، بلکہ جب آپ نیت سے، آنیسٹی سے حلال کام کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں ایک اور بڑی نعمت عطا کی ہے آپ کو، عقل سلیم، اس سے شعور حاصل کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، کہیں آپ کا یہی فعل ہمارے ہاں بہت سارے مسائل کا جنم کنندہ تو نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کا نام لے کر آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہوا ہے۔ کبھی سوچا بیٹھ کے جب ہم توہین رسالت کی بات کرتے ہیں تو اتنے دہائیوں فرقوں کا سن کر آپ کے نبی پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ تو آپ کو مسلمان چھوڑ کر گیا تھا نا۔ سنی وہابی شیعہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے۔ تو خدا کے واسطے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ میں فوڈ تھاٹ دے رہا ہوں آپ کو، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حلال کھانے لگیں گے دماغ چلنے لگے گا، حرام کمانے والوں کا دماغ نہیں چلتا، کانے ہوتے ہیں، کانے کا کوئی دماغ نہیں ہوتا۔ جس کو کھلا رہے اس کے بھی کانے، جو آپ سے کھا رہا ہے وہ بھی کانا۔ آپ نے مجھے کسی نے، بلکہ میں نے شاید لنڈا بازار میں لکھا کہ میرے سوشل سیٹ اپ کی سب سے خوبصورت نشانی کیا ہے؟ جب 70 سال کا ایک آدمی دور کھڑا ایک 50 سال کے آدمی کے منہ پر تھپڑ مارے اور تھپڑ کھانے والا سر جھکا لے تو سمجھ لو مارنے والا باپ اور کھانے والا بیٹا ہے۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس باپ کے اوپر جس نے اپنے بیٹے کو کبھی تھپڑ نہیں مارا۔ اس نے اپنے باپ ہونے کے حق سے انکار کیا ہے۔ یہ تھپڑ آپ اسی وقت مار سکتے ہیں جب آپ حلال کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ جب آپ بچے کو حرام کھلاتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے میرا باپ کماتا کتنا ہے اور آتا کتنا ہے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے آپ اس کو ایکسٹرا پاکٹ منی دیتے ہیں۔ آپ اس کے کانے، وہ آپ کا کانا۔ بیوی کو ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اور یہ ساری برانڈز لینے کے لیے ایکسٹرا منی دیتے ہیں آپ تاکہ وہ راضی رہے۔ یہ راضی رکھنے کا بیوی کو طریقہ نہیں تھا۔ تو آپ ایک ٹیبل پر شام کو بیٹھ کر کھانا کھانے والے سب لوگ ایک دوسرے کے کانے ہیں۔ کانوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے بیٹے کے منہ پر کبھی تھپڑ نہیں مارا، تو سالے تو نے مارا نہیں، اس نے کھایا ہی نہیں۔ وہ واپس تمہارے منہ پر مارے گا تھپڑ۔ جیسے لوگوں کے حقوق چھیننے والے، کسی کے حق کی نوکری لینے والے، ان کے لیے لکھا گیا تھا اور تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پھر سکیل ہوگی گل سناواں پھر ایک لطیفہ۔ مراسی کو گیا نا ڈاکٹر کو تو کمبی جا رہے، کہنا ڈاکٹر صاحب میں پتہ نہیں کی ہو گیا، میرا دل گھبرائی جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے جی نبض پھڑی، کہندا جی رہے، کہندا جی ڈاکٹر صاحب، کہندا کریلے کھانے چھڑ دے، کہندا ڈاکٹر میرا ہاتھ چھڑ دے۔ یہاں جتنے باپ ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر آج ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے بہت سارے باپ ہیں جو بھیس بدل کر ماروی سرمد بن چکے ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر وہ باپ جو بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتا وہ ماروی سرمت سے بڑا گنہگار ہے. یہ پہلا شرعی حق ہے، یاد رکھیے گا. یہ مولوی آپ کو کہتے ہوں گے آپ کا وہاں پہلا یہ سوال ہوگا، پہلا وہ سوال ہوگا. جب آپ کو بیٹی دی جاتی ہے آپ پر کرم کیے جاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کے پاس صرف بیٹیاں تھیں. تو اللہ کے واسطے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس دن آپ بیٹی کا بیاہ کر رہے تھے مرضی اس کی تھی یا آپ کی تھی؟ اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے جو آپ کی ساری نمازیں اور روزے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اس سے. سنیے غور سے، میں اس کو ثابت کرتا ہوں، یاد رکھیے گا. میں آپ کو یہ بات بھی کلمہ پڑھ کے سمجھاؤں. لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دیجئے، وہ اس کو شیر بنا دے گی. آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیائیے، وہ اس کو کتا بنا دے گی. ایک بچی جس نے 50-55 سال کسی شخص کے ساتھ گزارنے ہیں، آپ ایک انوانٹڈ آدمی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے. آپ بیٹھ کر کبھی 4 لمحے سوچیے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ہمارے اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ کے ہاں آج بھی بچیاں نیک اور پاک باز ہیں، لیکن عورت کے بدلہ لینے کا طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یاد رکھیے گا، آپ دنیا میں کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ بدلہ نہ لو، عورت کو نہیں سکھا سکتے. اس کو بدلہ لینے کے لیے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے ایکسپریشن سے مار دیتی ہے. چلیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جا کے اب ڈھونڈیے گا اور ہنسیے گا مت. آپ کے محلے میں 4 جگہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ وہ کڑی اپنے بچوں نے انج مار دی، لگتا ہے مار ہی دے گی. ہیو یو ہرڈ دیٹ؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے. پسندیدہ شوہر کے بچوں کو مارا نہیں جاتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. پھر آپ میں سے کئی بندے ہوں گے میری بڈی تو گاں ہے. شٹ اپ یار، بچے پیدا کر کے دینے والی عورت گاں نہیں ہوتی. آپ کا کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. رات کو سوئی ہوئی تھی، وہ اسکول کا کام کر کے یا کالج کا کام کر کے ماں نے اٹھایا، اٹھنی تیرے ابا جی نے تیرے نال کوئی گل کرنی ہے. وہ اٹھی، ابا جی نے بتایا کہ تیری فلاں کزن نال تیرا فلانے جمعے نو تیرا بیاہ ہے. وہ بیاہ نہیں ہوتا. فرزانہ کپڑے دھو دے، انہیں کپڑے دھوتے. فرزانہ روٹی پکا دے، انہیں روٹی پکاتی. فرزانہ کپڑے استری کر دے، انہیں استری کر دیتے. فرزانہ چل سو جی، سو گئی. فرزانہ میں باہر جا رہا، چلے جاؤ جی. فرزانہ میں آ گیا اتنے بجے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ گاں ہے؟ وہ آپ کو منہ نہیں لگاتی. دس از واٹ شی از ڈوئنگ ود یو. کمیونیکیشن، یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کمیونیکیشن، جنہوں نے پڑھا ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم دونوں میں کمیونیکیشن ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمیونیکیشن کی فائنسٹ فارم ہے محبت. تو وہ محبت نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں. ہم اکثر اپنی مرضی کی شادیاں کر کے انہوں نہیں دینی جڑا وہ واسطے چمڑی ویچن واسطے تیار ہے. اسی اپنی منڈے مرضی دا منڈا لبنا ہے، پھر داتا صاحب جا کے دعا کرنی یا اللہ ساڈے دماد نو ساڈی کڑی نال محبت ہو جاوے. لاکھ دی لعنت. اب اس بات کو غور سے سنیے گا، ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ ہے آپ کے ہاں سوشل سیٹ اپ کی برائیوں کی پہلی جڑ. اس میں ہماری اچھی لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں. پھر آپ
لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھاتے، جنازہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج ذمہ داری موکی. کیوں جی؟ یہ جملہ آپ کے نبی نے تو ادا نہیں کیا تھا. اس کی تو نسل بیٹی سے شروع ہوئی تھی. سارے منڈے جنہوں نے سارے ڈیبڈ ووچر. یہ بیٹیاں ہیں جو گھر بناتی ہیں، جو آپ کا معاشرہ بناتی ہیں. اسی تے معاشرے نو اگ لان واسطے چوراں ہر گھاتے بیٹھے ہونے ہیں. آل وی مین، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے معاشرہ بنانے میں، یاد رکھیے گا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں ہم. یہ عورت بناتی ہے معاشرہ، ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے ڈرامے میں سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے، مرد کی حیثیت سوشل سیٹ اپ میں ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے، اور معیشت میں عورت کی حیثیت ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے. ہمارے ہاں بھی یہاں ایکسٹریم ہے، فیمنسٹوں کے ہاں بھی ایکسٹریم ہے. وہ سیٹیں بدلنا چاہ رہی ہیں. سیٹیں نہیں بدلی جاتی، اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جاتا ہے. عورت کبھی بھی سوشل اکنامک یونٹ نہیں بن سکتی، اور مرد کبھی بھی سوشل یونٹ نہیں بن سکتا. تو جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو عزت آبرو سے کرنے دیجیے. یہ جو لونڈے ہیں نا، جن کو بڑا لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ عزت غیرت کی باتیں بھی کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنی بہنوں سے کیجیے دوستی. آپ کو ان کو حیا اور وفا کے درس نہیں دینے پڑیں گے، کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی. آپ ان سے دوستی نہیں کرتے تو وہ دوستیوں کو باہر ڈھونڈتی ہیں. منڈے نو محبت ہو گئی ہے، ماں دے گلاں میں بلش کر رہی ہیں، پیو دیاں گلاں میں بلش کر رہی ہیں. کڑی نو محبت ہو گئی تو رونا پٹنا پہ گیا. اور دیکھو وہ لمٹس تو کراس نہیں کی اس نے، پسندیدگی کا حق ہے اس کے پاس. اگر اس نے لمٹ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دوستی کیجئے، وہ کبھی لمٹس کراس نہیں کرے گی. یہ آپ کے ملک میں جو 70% سوشل ایولز ہیں، یہ ہمارے ان باپوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں. میں آپ کو خیر وہ نہیں سنا سکتا، اس وقت میرے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بھیا معاف کر دے یار، کتوں مروائیں گا. بڈھی دی مار دی عادت پہ گئی پانی دی، وہ چپ کر کے کھا لے دی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا. یہ تو میں تمہیں دس دیتا ہے نا، ورنہ تو سمجھنا سی میں تو بڑا بھائی کواکڑ باز آدمی ہوں، پتہ نہیں کار کی کرتا ہوں. اللہ دی قسم ٹگے دا نہیں جی میں کار چ. دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں ان واقعات سے آپ کیا سبق لیتے ہیں. یہاں میں بھی باپ ہوں، آج آپ بھی باپ ہیں. تو ہمارے ہاں بڑی برائیاں ہیں مردوں میں. کنڈ چکن گے کڑی دا تو پہلا جملہ ان کی کہیں گے میری ماں دی عزت کریں. کیوں بھائی تیری ماں اس قابل عزت نہیں ہے گی؟ یہ ڈیمانڈ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اب نہیں کرے گی وہ، یاد رکھیے گا. اگر آپ اس پر چھوڑ دیتے تو وہ عزت کرتی. حکمیہ عزت نہیں کرے گا کبھی کوئی. میری شادی ہوئی تو میری عمر 19 سال 5 مہینے تھی، میری بیوی کی عمر 15 سال 8 مہینے. ہاں شناختی کارڈ نام بھی مسئلہ بھی ہوں تو میں کر لینی سی جی. میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے کہا 2 باتیں کہیں اس سے. میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا
بس سال 4-5 دن جڑے نا بہیو لائک اے سلیو، میری بھی عزت رہ جائے نا. دوسری بات اس کو میں نے کہی، اور اللہ کی قسم میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں نے حکومت کروائی ہے اس سے. دوسری بات اس کو کہا کہ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو، ایسی کسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو. یہ نہیں کہ وہ بری ہوگی، اس کو اچھا نہیں لگے گا ہم دونوں کا محبت کرنا. تیسری بات جو سب سے اہم ہے، جو میں اپنے خاندان میں دیکھتا چلا آ رہا تھا، میں نے ولیمے کے اگلے دن اپنے ابا اور چچا کو بٹھایا سامنے. چچا سے دوستی تھی تو انہوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں، ابا بات سمجھتے تھے میری کہ پلیز غور سے سنیے گا. میں نے کہا ابا چچا میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. میرے چچا نے سوال کیا، میں کہ چچا نو کوسچنز، میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا، اور میں انصاف پسند آدمی ہوں، آپ میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے خاندان کے بزرگوں سے میری بیوی کے آئیڈیل تعلقات تھے. آپ جب اس کو کہتے ہو نا وہ میری ماں دی عزت کریں، تو آپ انہا وے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں گی نہ میری ماں تھی نہ میرا پیو. بھائی اگر وہ قابل عزت ہیں تو وہ کرے گی عزت. جنگل جو پھاڑ کے لے آئے ہو، پاگل خانے جو امپورٹ کرائیے. یہ فکرہ کبھی بیوی نے کہا ہے اس وقت آپ کو کہ میرے ماں باپ کی بھی عزت کرنا؟ جو حالات توقع نہیں ہوتی اس کو تو قیدی مت بنائیے. قیدی وفادار نہیں ہوتا. دوسری بات، اب اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں. میرے خیال میں سمجھنے والوں بڑی کافی مواد چلا گیا ہوئے گا، تو نہ سمجھن تے اللہ معاف کرے ولی نہیں سمجھا سکے. انہوں نے بھگتنا ہے اور انہوں دی وجہ نال معاشرے نے بھگتنا ہے. آپ جب اپنی مرضی بھی کر لیں نا، ضروری نہیں ہے کہ بچی کا کوئی پسند ہی ہو، اس سے جا کے ڈسکس کیجئے، پھر اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھئے پتر پسند ہی؟ اللہ کی قسم وہ کہہ دینا نہیں پسند، 1 منٹ نہ لگائیے، کنونس مت کیجئے اس کو. چلیے آج میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میرے رشتہ دار بھی سن لین انہوں دی ایسی دی تیسی. آج یہ میں واقعہ پہلی دفعہ سنا رہا ہوں. میری چھوٹی بہن، میری بڑی دوستی تھی میری بہنوں سے، بلکہ میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے یار ماں ہماری جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میری ایک بہن 9th میں پڑھتی تھی، ایک 6th میں پڑھتی تھی. وہ مجھے کہا کرتے تھے یار باہر بھی جایا کر، اس طرح تینوں عادت تیری عورتوں نال دی عادتاں ہو جائیں گی. بٹ میرا دل کہتا تھا میری بہنوں سے میری دوستی رہے گی تو مجھے ان کو وفا شاری اور حیاداری کے درس نہیں دینے پڑیں گے. تو اس کا میرا یہی کزن ڈاکٹر مقصود، یہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا، پڑھتا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس وقت. ان کی بھی خواہش تھی میری بہن سے شادی ہو جائے، اور میری خالہ جو رحیم یار خان والی تھیں ان کی بھی خواہش تھی، بلکہ وہ روتی تھی، ترلے لیتی تھی. یہی حال میری اس خالہ کا بھی تھا، ڈاکٹر مقصود کا بھی تھا. اور میرا ووٹ کس کے ساتھ ہوگا؟ میرا ووٹ کس کے ساتھ؟ ڈاکٹر مقصود کے ساتھ. میں نے اپنی خالہ رحیم یار والوں کی دعائیں کی، جوتیاں چٹکا دیں اس بات کے اوپر، جوتیاں چٹکا. میں طاقتور آدمی تھا اپنے گھر، میں میری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی، میری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. ابا نے بھی بڑی دفعہ زور لگا لیا، نو میں، ابا نے بھی بڑی دفعہ زور لگا لیا، نو میں. میری بہنیں مان رہی تھی، میری بہنیں مان رہی تھی. میں فورس سے منانے والا آدمی نہیں تھا، میں اس کو کنوینس کرانے والا آدمی نہیں تھا. I was buying time. دلیلوں سے سمجھاتا 1.5 سال سے سمجھاتا.
1.5 साल बाद वो मान गई. उसने कहा ठीक है. मैंने कहा देख ला. उसने कहा ठीक है. शी यूज्ड टू कॉल मी खिला भाईजान. ठीक है खिला भाईजान. मैंने कहा फिर मैं डॉक्टर मकसूद मेरी छोटी खाला का बेटा था. बड़े थे मुझसे 7-7.5 साल. मैंने कहा फिर मैं छोटी खाला ने कहूँ आके अंगूठी पा दे. तो हम ना, याद है उस ज़माने में नालियाँ होती थी, घर में चल रही होती थी. तो उसने जवाब देने से पहले इस तरह नाली में थूका और मुझे कहते कह दे. और मैं हंस पड़ा. मैं कहा नहीं बेटा, तेरी शादी रहीम यार खान में होगी. ये उसने मेरे फैसले पर थूका था कि चल मैं तेरी गल मान ली. तो 1.5 साल तो मैंने कन्विंस कर रहे हैं. ये मर्जी नहीं थी. तो मैं अगर इतनी सी बात पे समझ लेता हूँ तो अल्लाह दे वास्ते उन ते और आसान काम है. उनको पुत्र कुरान ते हथ रख के कह दे मुंडा तेन पसंद है. कह दे अल्लाह की कसमें वो इस तरह निभाएगी कि तुसी सोच नहीं सकते. वरना फिर ताड़ियाँ बजुर्ग औरतां ना कभी मिलिया जो ये भी जुमला भी सुनिया होगा कि यार है आपा बस गुजर गई है. ये वो लफ्ज़ बोलती हैं, याद है, हंसने की बात नहीं याद रखना. और ये आपने सैकड़ों दफ़ा ये जुमला सुना होगा. क्यों गुजर गई है? अपनी पसंद का मर्द तो 30 साल रह के साथ मर जाए ना, खुदा की कसम नाज करती है औरत. औरत के इंतकाम से बची खुदा के वास्ते. वो नजर नहीं आता पर एक दिन जाके वो दिखाई देता है. नस्लों के सौदे करते हैं कि औरत की वजह से आप. जो पढ़ रहे हैं उनको मैं कुछ कहना चाहूँगा बिफोर आई प्रोसीड टू एंड इट अप. की टाइम हो गया यार. ओ माय गॉड. नहीं सर तारी मेहरबानी. किसी जमाने मेरी कोई गल नहीं सी सुनता. टाइम बड़ा होंदा सी. अल्लाह की किस्में कहते की फलसफा बोलता रहना. चुप करा देना समय. तो गरीब बच्चे की गल सुनता है. फिर मैं लिख देना होना. जो गाना नहीं मेरा तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था. ये जेडे पहले अशार ने ना, ये लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे. तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा. तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे. देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा. ये मैंने 9th क्लास में लिखे थे और मैं 9th में नहीं था. मैं आपको समझाऊं मेरी उम्र क्या थी. मैं 3 साल का था. 3 साल 1 महीने का अयूब खान का दौर था और मुझे 5 साल का करके स्कूल में दाखिल करवाया गया था क्योंकि 5 साल से कम बच्चा दाखिल नहीं हो सकता था. याद है ना. फिर मैंने डबल प्रमोशन ली 3rd से 5th में. मैंने चौथी नहीं पढ़ी हुई. तो आप सोचिए मेरी उम्र क्या थी. तो ये उस बच्चे ने लिखा हुआ है तो उससे अंदाज़ा होता है आपको पता चलता है कि मैं लिखारी नहीं हूँ. शुरू टीवी पे मेरा नाम चल रहा था. मैं हंसना होना था. मेरी बेगम ने एक दिन पूछा हंसना क्यों है. मैं कहा देख हैगा किसी का इतने नाम मेरा चल रहा. आपकी कसम जिस तरह आप दाद देते ना देख के, ठीक उसी तरह मैं भी दाद देता हूं उस दिन बैठ के. आप मुझे दे रहे होते हैं, मैं देने वाले को दे रहा होता हूं. क्या एक जुमला मेरा बड़ा पसंदीदा, एक डायलॉग मेरा मंजली का, शायद मंजली का या तो दिल का क्या हुआ. इसको गौर से समझिएगा घर जाके भी. कहता औरत जब गिरती है ना तो चोट उसके मर्द को लगती है. इसको घर जाके सोचिएगा भैया.
جس عورت میں، جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہیں ہوتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی. ٹیسٹیفائی کیجئے اس کو جا کے. آپ یہ جو سنتے ہیں نا کہ سس نوں دا لڑائی ہو گئی، کامن، ویری کامن. خدا کی قسم ساس اپنی بہو سے نہیں لڑتی. آپ یاد کیجئے بیٹے کی شادی پر بیٹے کے سے زیادہ شاید خوش ہوتی ہے اس کی ماں. پھر وہ لڑتی کس سے ہے؟ وہ بہو سے نہیں لڑتی، وہ بہو کے اندر کی اس ماں سے لڑتی ہے جو وہ آ کے اس کے بیٹے کو دے دیتی ہے. تو میں لڑکیوں کو عموماً تقریر کرتے ہوئے سمجھایا کرتا ہوں کہ رب دا واسطہ جو اس ماں نو لکا کے رکھیا کرو اس ماں دے سامنے، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ کہاں، یہ باتیں کہاں ورک آؤٹ کرتی ہیں؟ یاد رکھیے گا جب باپ نے بیٹی کی مرضی پوچھی ہو، ورنہ سارے تھیسز، سارے فلسفی بیکار ہے. یاد رکھیے گا. فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، اکنامکس، سوشل سائنسز، ترقی، محنت، ان کا نیوکلیس کون ہے؟ عورت. سمجھیے اس بات کو. ایک برائی میرے ہاں جنم لی اسی وجہ سے. یاد رکھیے گا ایسی عورت مرد کو انسیکیور رکھتی ہے. انسیکیور سمجھتے ہیں آپ؟ جدوں تہاڈے نال لڑے گی نہ کہے گی میں تیرے نال چنگے رشتے آئے سن. مرد یہ بات کبھی نہیں بھولتا، میں ان کو منع کرتا ہوں. لڑائی میں یہ بات کبھی نہ کہیے مرد کو. مرد یہاں رکھتا ہے اس بات کو، انسیکیور کر دیتا اس کو. مرد، لڑکی اس کو انسیکیور کر دیتی ہے. انسیکیورڈ مرد کبھی اچھا اکنامک یونٹ نہیں ہوتا. اس کی پرفارمنس کا گراف یوں نیچے آتا ہے. جس مرد کو اپنی بیوی پر بھروسہ ہے نا، آپ اس کی پرفارمنس دیکھیے کبھی. وہ نہ کبھی اپنی سبارڈینیٹس کو ڈانٹے گا، نہ کام سے جی چرائے گا، اور نہ پیسے کمانے میں تامل برتے گا. اور وہ وہی تو حلال کے پیسے کماتے ہیں. یاد رکھیے گا. جو ہی بیوی شوہر کو انسیکیور کرتی ہے، 6 فٹ کا مرد چوہا بنا دیتی ہے وہ انسیکیورٹی سے. اس لیے کسی بھی مرد کو اپنی وہ بیٹی نہ دیجیے جو اس کو چوہا بنا دے گی. آپ کی مہربانی ہے سب کی، بشمول میرے. یاد رکھیے گا اس گناہ سے اللہ کے واسطے باز آ جائیے. میرا ملک اس طرح تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا. پھر یہ فیمنسٹ اپنی موت آپ مر جائیں گے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہے 35-36 ہی، وہ خود ماریں گے ان کو، جوتے ماریں گے ان کو. آج بھی آپ یاد رکھیے گا. آپ اس کے باوجود سمجھیے کہ جب فادرز ڈے آتا ہے تو آپ کی 95% بیٹیاں لکھتی ہیں کہ میرا باپ میرا ہیرو ہے. تو اس شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتے ہم کہ وہ ہیرو کتنا بڑا ویلن بن جاتا ہے اس دن، اور وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتی اس کو. باپ کے بارے میں بیٹی کبھی بات نہیں کرتی. وہ جو باپ کے اندر کا جن ہے نا، پھر وہ اپنے اندر منتقل کر دیتی ہے، اور اس کا سارا صدمہ جھیلتا ہے وہ شخص جو اس کو بیاہ کر لے جاتا ہے. پڑھائی کے بارے میں ایک آخری بات کر لوں. اگر تم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ امتحان پاس کر لینا پڑھائی ہے، تو تم کہیں غار کے زمانوں میں رہ رہے ہو.
پڑھائی عشق کا نام ہے. جب تک اس عشق میں آپ نہیں جائیں گے، نمبروں کو مت سوچیے گا، پڑھائی نہیں ہو پائے گی. اور ایک آپ سے آخر میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. جس نے قرآن صرف عربی میں پڑھا ہے اور اس کو عربی نہیں آتی تو اس نے نہیں پڑھا ہوا، اور اللہ کا میسج آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے. وہ بار بار جب قرآن شریف کی بات کرتا ہے تو اپنے پیغام کی بات کرتا ہے. اے نبی، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آپ کو جو میں پیغام دیا گیا ہے وہ پہنچا دو. صحیح کہہ رہا ہوں جناب مولانا صاحب؟ تو خالی خولی عربی پڑھنے سے میرے اللہ کا وہ میسج، میرے نبی کا وہ میسج آپ تک نہیں پہنچتا. ترجمہ پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، اور کم کم ایسی رہیں گی جن کے لیے آپ کو علماء سے بات کرنی پڑے گی. اور عالم کے پاس جائیے، ورنہ ساڈے پنڈاں تے شہراں جڑا کچھ نہیں کرتا انہوں اسی مولوی بنا دینے. یہ سچ ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈریے مت یار، ان کو ٹھیک ہونا ہے. یہ ہم سے زیادہ معتبر لوگ ہیں تو ان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دین اور ناٹ، دیٹس ویری امپورٹنٹ. آخر میں ایک دو آپ کو شاعری کی کچھ چیزیں سنا لوں تو اللہ کے حوالے پھر مجھے روکیے گا. میں آئی ایم گیٹنگ لیٹ. مجھے نہیں پتا تھا 6 بج جائیں گے. میں بڑے وقت پر پہنچا تھا، انہوں نے وقت ضائع کیا رستے میں میرا. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جس میں قسمت کو بدلنے، جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے. ایک آخری نظم آپ کو سناتا ہوں پھر اجازت. بلکہ میں وہ غزل سناتا ہوں جو انشاءاللہ میری قبر کے کتبے پر لکھی جائے گی. اللہ خیر کرے گا، مرنا نہیں. اللہ کے بعد موت پر بلیف ہے ہمارا. اللہ خیر ہی کرتا ہے، ہم نہیں کرتے خیر. میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں، میں خواہشوں کے عذاب لے کر چلا گیا ہوں، وہ دل وہ خانہ خراب لے کر چلا گیا ہوں. میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے تھے وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں. جس پہ میں نے محبتوں کی وہی لکھی تھی، جس پہ میں نے محبتوں کی وہی لکھی تھی، وہ ایک ممنوع کتاب لے کر چلا گیا ہوں. بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستاں تھی. اجل موت کو کہتے ہیں. بس ایک اجل کو سنا گیا ہوں جو داستاں تھی، میں زندگی سے حساب لے کر چلا گیا ہوں.
میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا۔